لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر،
جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 تلک پچھلے مہینے کا جو تیسرا خطبہ تھا، اس میں مختصر تفسیر بیان ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر نماز کے لیے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا، اس پر یہود و نصارہ کا کیا رد عمل آیا، اور پھر اللہ مالک الملک نے اس حوالے سے کیا ہدایات جاری فرمائیں، ایمان والوں کو کیا روش اور وتیرہ اپنانا چاہیے، اس کا ذکر ہم اس خطبہ جمعہ میں کر چکے ہیں۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے جو یہ مضمون شروع ہوا تھا، اسی سے ریلیٹڈ یہ 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، آج مزید ان پر گفتگو ہوگی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو لوگ پچھلے آسمانی صحیفوں کے ماہر، یہودی ہوں یا عیسائی، وہ بخوبی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور یہ جو اس وقت معاملہ درپیش تھا تحویل قبلہ والا، یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالی نے پچھلے آسمانی صحیفوں میں جہاں آخری نبی کا ذکر کیا کہ ایک نبی آئے گا، جس علاقے میں اس کی ولادت ہوگی، بعثت ہوگی، اس کی علامات بتائیں، حتیٰ کہ یہ تک بتلا دیا تھا کہ وہ نبی اپنے آبائی علاقے کے لوگوں سے تنگ آ کر وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو جائے گا، اس کا بھی تذکرہ موجود۔ اور رمضان المبارک میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے سلسلہ وار دروس ہوئے تھے، اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر پہ تھا، اور اس کا گزر یثرب سے ہوا۔ یثرب پرانا نام ہے مدینہ کا۔ یہاں کچھ دن اسٹے کیا۔ اب جو لوگ اس بادشاہ کے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس علاقے کو پہچان لیا، جو پچھلے صحیفوں میں نشانیاں بتائی ہوئی تھیں وہ پہچان لیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہیں رک جاتے ہیں، ہم واپس اپنے علاقے میں نہیں جاتے۔ چنانچہ بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہیں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
بادشاہ نے اس وقت جو یثرب کی کیفیت دیکھی، سارے کالے پہاڑ، کہیں سبزہ نہیں، پانی نہیں، آبادی نہیں، خشک گرم، کیا کرو گے یہاں رہ کر؟ کیوں رہنا چاہتے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا جی بس آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہی رہنا چاہتے ہیں۔ کہا میں اجازت دے دوں گا لیکن کوئی ریزن تو بتاؤ۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، جس علاقے میں اس کی بعثت ہوگی، پیدائش ہوگی، وہ اس طرح کا ہوگا، اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے ایک دوسرے شہر میں چلا جائے گا جس کے پہاڑ ایسے ہوں گے، آب و ہوا ایسی ہوگی، اور پھر وہ شہر اس نبی کی طرف منسوب ہو جائے گا کہ رسول اللہ کا شہر، اس کا اپنا نام پچھلا ختم ہو جائے گا، وہ مدینۃ الرسول کہلائے گا، رسول اللہ کا شہر، اور اس میں اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں بھی دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آباد ہو جائیں۔ وہ آخری نبی اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اپنے علاقے سے ہجرت کر کے یہاں، تو ہم اس کا استقبال کریں اور ہم اس کے میزبان بنیں، یہ سعادت ہم حاصل کریں۔ اور اگر ہماری زندگی میں نہ ہو سکا تو ہماری اولاد ہوگی، ہماری اولاد کو یہ شرف اور سعادت مل جائے اس نبی کی میزبانی کا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے ان ساتھیوں کو اجازت بھی دی، چند گھر بھی بنا کے دے دیے، اور ایک گھر نشانی کے طور پہ ڈبل سٹوری کر دیا۔ ڈبل سٹوری اس سینس میں کہ اس کے چھت کے اوپر بھی ایک کمرہ بنا دیا، جو دیہاتوں میں ابھی بھی اس کو چوبارہ سا کہتے ہیں، بنا دیا۔ کہا اس وقت تم میں سے جو چاہو رہائش اختیار کر لو، لیکن میرا یہ تمہیں آرڈر ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ گیا تو اس کے لیے یہ خالی کرنا، میں اس نبی کے لیے بنا کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نہیں، تمہاری اولاد، تو وہ نبی یہاں آ کر ٹھہرے۔ جیسے تم نے ایک نیک خواہش کا اظہار کیا، میں نے بھی اس کے تحت یہ کام کیا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر جو حالات بنے، پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے، اور ہر صحابی کی یہاں خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں مہمان بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کی رسی نہ پکڑو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ اور وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ قیام کیا۔ اب یہ وہ گھر تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کے دادا کو وہ گھر ملا تھا، وہ فوت ہو گئے، پھر ابو ایوب انصاری کے والد بھی فوت ہو گئے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی اب بڑھاپے میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ تو اس اعتبار پر بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنے ہی گھر آئے تھے، کیونکہ آپ ہی کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ دیکھو رب کے قدرت کے کرشمے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ پچھلے صحیفوں میں جہاں اس آخری نبی کی نشانیاں بتائی ہوئی تھیں، وہاں پر اس نبی کے شہر کا بھی اتنا تذکرہ تھا۔ جو پہچاننا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا، نیوٹرل ہو کر، معتدل ہو کر، غیر متعصب ہو کر، کلیئرلی نشانیاں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ابھی 12 سال کے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا جا رہے تھے بزنس کے لیے، وہ اس راہب نے دیکھا تو اس نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے، اس کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں جو آگے چل کے آخری نبی بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی کلیئر نشانیاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے متعلق بھی نشانیاں موجود تھیں،
حتیٰ کہ اس قبلے کے متعلق بھی احکام بتا دیے گئے تھے کہ پھر بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں نا، غلطی نہیں لگتی، بالکل اسی طرح کلیئر نشانیاں آخری نبی کے متعلق بھی، اس کے شہر کے متعلق بھی، اور اس قبلے کے متعلق بھی پچھلے صحیفوں میں موجود تھیں۔ جو سمجھنا چاہتے تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے مان لیا۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر حق چھپانے کی یہ بری خصلت ان یہودیوں کے اندر موجود تھی، اور اس پر واقعات بھی موجود ہیں کہ کس کس طرح سے وہ حق چھپاتے تھے۔ وہ پھر تورات کا وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا کہ جی وہ چور نے چوری کی، اب شریعت میں اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، انہوں نے کہا ہماری تورات کے مطابق فیصلہ کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پڑھو اپنی ذرا کتاب، اب ہبرو میں عبرانی زبان میں لکھی ہوئی وہ پڑھتے تھے، اور جہاں پر وہ ذکر آتا تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس پر اپنی انگلیاں رکھ لیتے، چھپاتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ زبانیں سیکھو۔ انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو کہیں ذرا اپنا ہاتھ ہٹاؤ، نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو حق چھپانے کی یہ ایک مثال۔ اب یہ ہمارے اس دور میں بھی علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو دیانتداری سے حق سچ بتائیں۔ ہم نے اپنے الگ الگ سکولز آف تھاٹ بنائے ہوئی ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں، جماعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اپنے بڑے کو، اپنے لیڈر کو، اپنے امام کو، اپنے مفتی صاحب کو بالکل بلائنڈلی فالو کرنا، آنکھیں بند کر کے، اور پھر پبلک کا اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ کہتا ہے جی شریعت میں یہ معاملہ کس طرح ہے، یہ جواب میں کہتا ہے جناب میرے امام صاحب یہ فرماتے ہیں، میرے مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں۔ اس نے تمہارے مفتی یا تمہارے امام کی تو بات پوچھی ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے مجھے شریعت کے مطابق بتاؤ۔ شریعت اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی کا اسوہ حسنہ ہے، ان دو میں سے بتاؤ۔ عوام بھی غلطی کرتی ہے، عوام بعض اوقات جا کر مولوی صاحب کو کہتی ہے کہ مولوی صاحب میں فلاں فرقے کا بندہ ہوں، فلاں فقہ کو ماننے والا ہوں، مجھے اس فقہ سے جواب دیں۔ یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی اس کی غلطی ہے۔ مقتدی کو، عوام کو، اس کو بھی چاہیے کہ مولوی صاحب میں ایک مسلمان آدمی ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، ساری چیزوں پر میرا ایمان ہے، ہر بڑے کا احترام بھی کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، پیارے نبی کی سنت کیا کہتی ہے، مجھے یہ مسئلہ سمجھائیں۔ یہی اصل شریعت ہے، اس سے آپ باہر نہیں جائیں گے۔ مولوی صاحب کو باؤنڈ کر دو، پابند کر دو۔ عوام کے اندر اگر یہ شعور آ جائے، یہ چند دنوں میں مولانا حضرات سیدھے ہو جائیں گے۔ کچھ غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے ان کو، خود کچھ نہیں پڑھنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے، اس لیے مولوی صاحب جس طرح بیوقوف بنانا چاہیں بنا لیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس اسٹیج سے کھلی دعوت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ میرا فرقہ مانو، بالکل نہیں کہیں گے۔ آؤ ہمارے فلاں عالم کو مانو، آؤ ہمارے فلاں مفتی کو، نہیں کہیں گے۔ ہماری ایک ہی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو آپ کے لیے گائیڈ بک بنا کے بھیجا ہے وہ قرآن ہے، وہ پڑھو پہلے نمبر پر۔ یہ کتاب عربی میں ہے، آپ عربی نہیں جانتے،
اس کی اپنی زبان میں ٹرانسلیشن پڑھ لو. قومی زبان اردو میں بھی موجود ہے، سندھی میں بھی موجود ہے، پشتو میں بھی موجود ہے، پنجابی میں بھی موجود ہے، فارسی میں بھی موجود ہے. پڑھو اس کو. دیانتداری سے اگر ایک شخص اس قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے، 70% مسائل میں وہ مولویوں کے چنگل سے باہر نکل جاتا ہے. اتنی روشنی اس کے دل میں آ جاتی ہے، اتنا اس کو شعور آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ مولوی صاحب جب گفتگو کر رہے ہوں گے وہ خود اس کا وزن کر رہا ہوگا کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے، کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں مولوی صاحب، پتہ چل جائے گا اس کو. اگر اس کتاب سے ہدایت نہیں ملنی ہے تو کس سے ملنی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گائیڈ بک ہے، خود رب نے نازل کی، اور پھر صرف مولویوں کے لیے تو نہیں نازل کی، پوری مخلوق کے لیے نازل کی ہے، سب اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر علماء کرام نے کام کیا، بغیر استاد کے اس کا ترجمہ سیکھنا اگر کوئی شخص چاہے تو اس کے لیے محنت ہوئی. شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، دونوں نے جو مل کر اس کا ترجمہ کیا قرآن پاک کا. ہر آیت کو وہ 2 مرتبہ لکھتے ہیں، پہلے آیت لکھی، نیچے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا، دوبارہ وہی آیت ایک ایک لفظ خانے بنا کر، بلکہ حرف خانے بنا دیے اور نیچے اس ہر حرف کا، ہر لفظ کا ترجمہ لکھ دیا. الفاظ معنی آپ کو پتہ چل رہے ہیں. 2-3 پارے اگر ایک بندہ پڑھ لے اس ترجمے قرآن میں، اگلے پارے بڑی آسانی کے ساتھ چلنے لگ جائے گا. میں اس کے لیے ٹائم نکالتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے، میں نے اپنے 24 گھنٹے کسی اور کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ٹھیکیداری نظام یہ دنیا کے کاموں میں ہے. یہ ہم نے دین میں بھی جو ٹھیکہ شروع کر دیا یہ غلط ہے، یہیں سے ساری دکانیں بنی. عوام الناس اپنے اندر شعور پیدا کر لے تو یہ جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں، کمرشل لوگ ہیں، ان کی دکان خود بخود بند ہو جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ لیں، بہت سارے مسائل میں آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ آئے جائے گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو چند ایک رہ جائیں گے اس کی تفصیل، ان کی تفصیل کے لیے مولانا حضرات کو جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کو باؤنڈ کر دو کہ پیارے نبی کا کیا فرمان ہے، ان کی کیا سنت ہے، وہ بتا دو مجھے. اب اگر اس کے باوجود وہ غلط بیانی کرتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے، آپ بری ہیں. آپ خود اس کو کہتے ہیں کہ میں تو فلاں فقہ کو مانتا ہوں، مجھے اس سے جواب دو، تو پھر قصور آپ کا ہے، پھر اس کا نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. علماء کرام پر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ انہوں نے یہ ورثہ سنبھالا نبی کا، وہ سچ بات کریں، کھری بات کریں. عوام الناس مثلاً کہیں خاموش ہو جائے، کہیں اگنور کر دے، کہیں کچھ بھی، لیکن عالم دین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بعض اوقات ایک عالم دین اگر خاموش رہا، اس کی خاموشی کی وجہ سے مسکنسیپشن آئے گا، غلط فہمی کا لوگ شکار ہوں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. امام کو مولوی صاحب کا بولنا ضروری ہو جائے گا، وہ بولے. اب اس کی پاداش میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر برداشت کرے، رہتی دنیا تک اللہ اس کا نام روشن کر دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ باقی تکلیف تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اپنے ایئر کنڈیشن روم سے بھی کوئی نہ نکالے، میں اتنی تکلیف بھی نہیں برداشت کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے عوام الناس کو بھی خوش رکھوں، حکمرانوں کو بھی خوش رکھوں، تو یہ میرا فالٹ ہے، میں دین کو بیچ رہا ہوں، میں حق چھپا رہا ہوں. امام احمد بن حنبل، ان کی تاریخ اٹھائیے، امام ابو حنیفہ کی اٹھائیے، کسی کی بھی. امام احمد بن حنبل کے دور میں
کئی ایک فتنے اٹھے، دو بڑے مشہور ہیں، ایک اس قرآن پاک کے متعلق کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے۔ اس بحث کو میں نہیں چھیڑتا، ہر آدمی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ بادشاہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اب اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھی۔ اس نے کوشش شروع کر دی، اس کے شوہر کو بلا کر بلاتا اور اوٹ پٹانگ باتیں آئے روز کرتا، حتیٰ کہ اس بیچاری پر بلیم بھی لگا دیے۔ لیکن وہ بندہ، اس عورت کا شوہر، اصل معاملہ سمجھ چکا تھا، پکا رہا، طلاق نہیں دی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ کسی طرح یہ نہیں مان رہا تو پھر گن پوائنٹ پر، تاکہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اگر طلاق نہیں دو گے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ جان خطرے میں، اس نے کہا جی اچھا مجھے جان سے نہ مارے، میں دیتا ہوں، دے دی۔ بادشاہ نے اب اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ امام احمد بن حنبل کو پتہ چلا، امام صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ گن پوائنٹ پر فورسفلی، زوراوری سے، زبردستی لی جانے والی طلاق ویلڈ نہیں ہے، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ اب جب یہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر اگلی شادی جو بادشاہ نے اس کے ساتھ کی وہ بھی غلط ہوئی نا۔ اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یوں زبردستی گن پوائنٹ پہ سارے کام ہونے لگیں تو پھر دین کہاں بچے گا؟ بل دین کیا، کوئی بھی قانون نہیں بچے گا۔ امام صاحب نے جب یہ فتویٰ دیا، پکڑ لیا گیا، پٹائی اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے کچھ مولانا حضرات ملے جو لالچی تھے، وہ آ کر کہنے لگے بادشاہ صاحب علامت، اس بندے نے یہ لفظ زبان سے بولے تھے طلاق کے؟ بادشاہ نے کہا ہاں بولے تھے۔ کہا بولے تھے نا، بس ٹھیک ہے، جیسے تیسے بولے تو ہے نا، جب بولے تو بس ہو گئی طلاق۔ بادشاہ نے کہا شاباش، یہ لو تمہیں نام۔ اب آج دنیا ان مولویوں کا نام بھی نہیں جانتی ہے، کون تھے، کہاں غرق ہوئے۔ اور امام احمد بن حنبل جس نے 13 سال جیل میں، اور صرف جیل نہیں، صبح دوپہر شام کوڑے بھی مارتے رہے لوگ، ان کو گزار دیے، لیکن اپنی بات پہ پکے رہے، تو آج ان کا ذکر ممبر رسول پر ہو رہا ہے، صرف اس جگہ پہ نہیں، جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اللہ پھر یوں عزت دیتا ہے۔ ہمارے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید بڑے درد سے یہ بات کرتے تھے علماء کرام کو مخاطب ہو کر کہ تم لوگ ممبر اور محراب کے وارث ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ نام لیتے ہو ان بڑوں کے، امام ابو حنیفہ کے، امام احمد بن حنبل کے، اور خود تم چائے کی ایک پیالی پہ بک جاتے ہو، لوگوں کی مرضی کے فتوے دینے لگ جاتے ہو۔ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو۔ بہرحال حق کو چھپانا، وہ عالم دین ہو یا ایک عام آدمی ہو، جس کو حق معلوم ہے، بہت بڑی ایسی کوئی ریزن جان پر خطرے والی اگر ہو، وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن موقع تلاش کر کے وہ حق بیان ضرور کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ ایک اور زبردست مضمون شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے قانون کا ہمیں پابند بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔